بھائیو، جب انسان قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو اس کو دعا پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا ہمیں سیکھنی چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے، اور یہ بخاری مسلم کی دعا ہے۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور بخاری کی روایت میں اس طرح ہے کہ اذا اراد ان يدخل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ کرتے تھے داخل ہونے کا تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، پھر داخل ہوتے تھے۔ اور کیا بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس کے بارے میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا سطر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ جنوں کے آنکھوں اور بنی آدم کے شرمگاہ کے درمیان جو پردہ ہے، وہ جب وہ تم میں سے اذا دخل احدهم، بنی آدم میں سے کوئی بھی جب خلا یعنی باتھ روم قضاء حاجت کے لیے داخل ہو تو وہ کہے بسم اللہ۔ تو بسم اللہ کہنے سے آدم کے بیٹے کے شرمگاہ اور جنوں کی آنکھوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ اس کو ترمذی نے، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، حسن لغیرہ حدیث ہے۔ اسی طرح دعا کے بعد ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جب بیٹھیں تو قبلہ کی رخ نہ پیٹ کریں نہ منہ کریں۔ صحیحین کی روایت ہے، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم باتھ روم آؤ، اذا اتیتم الغائط، یعنی وہ جگہ جہاں انسان قضاء حاجت کرتا ہے اس کو غائط بولتے ہیں، فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، نہ قبلے کی طرف رخ کرو نہ اس کی طرف پیٹ کرو۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم شام گئے تو ہم نے وہاں پر باتھ روم یا حمامات جو دیکھے وہ قبلے کی رخ بنے ہوئے تھے، تو ہم تھوڑا سا اس سے ہٹ کر بیٹھتے تھے، تھوڑا سا اس سے قبلے کی رخ سے تھوڑا سا ہٹ کر بیٹھتے تھے اور ہم استغفار کرتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یہ صحابہ کا احتیاط تھا، یہ صحابہ احتیاط کرتے تھے۔ اور مسلم شریف میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس احدکم علی حاجتہ، جب تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنی قضاء حاجت کے لیے بیٹھے، فلا يستقبل القبلۃ ولا يستدبرها، نہ قبلے کی طرف رخ کرے نہ اس کی طرف پیٹ کرے۔ یہ اسلام نے ہمیں آداب سکھائے ہیں اور یہ احترام بھی سکھایا ہے کہ حاجت کے وقت ہم قبلے کی طرف، قبلہ جو ہم جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو حاجت کے وقت بھی ایسا اس کی طرف رخ نہ کریں، اس سے دوسری طرف رخ کریں۔ اچھا، اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم گھر بنائیں اور گھر میں باتھ روم بنائیں تو اس میں اپنے باتھ روم کا رخ قبلے کی طرف نہ کریں، نہ اس کے بیک سائڈ کو قبلے کی طرف کریں۔ لیکن اگر بن گیا ہے اور مجبوری ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں کہ اب اسی طرف اسی کے رخ بن رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ان کی بہن تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، ازواج مطہرات میں سے تھیں، ام المؤمنین تھیں، امہات میں سے تھیں ہماری، تو ان کے گھر میں یہ چھت کے اوپر چڑھیں کسی حاجت سے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حاجت فرما رہے ہیں اور قبلے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ تھی اور ملک شام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک تھا۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر عمارت کے اندر ہیں، چار دیواری کے اندر ہیں، تو یہ اس طرف قبلے کی طرف اگر رخ ہو گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اولا اور بہتر یہ ہے کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا فعل تھا لیکن آپ کا فرمان ہمیں اس کو لاگو کرنا ہے، تو آپ کے فرمان کے مطابق اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر مجبوری ہے تو پھر یہ ہمیں اس سے اجازت مل جاتی ہے، اور جواز کا ان احادیث سے ہمیں فتویٰ مل جاتا ہے کہ جائز ہے کہ اگر عمارت کے اندر ہو تو آدمی رخ کر سکتا ہے، پیٹ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ابو داؤد کے اندر ہے کہ مروان الاسفر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، ایک راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو کہ انہوں نے اپنی سواری کو بٹھایا، اناخ راحلتہ مستقبل القبلہ، قبلے کی رخ، ثم جلس یبول الیہا، اور پھر اسی کی طرف اس کو یعنی پردہ بنایا اپنے لیے، آر بنایا اپنے سواری کو اور اس کی طرف رخ کر کے پیشاب کیا اپنے۔ تو یہ مروان کہتے ہیں فقلت یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا اس سے منع نہیں کیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں منع تو کیا گیا ہے، لیکن انما نہی عن ذلک فی الفضاء، یہ جو منع کیا گیا ہے کہ کھلی جگہ پر، فاذا کان بینک وبین القبلۃ شیء یسترک فلا باس، اگر تمہارے اور قبلے کے درمیان کوئی چیز ہے، کوئی چیز حائل ہو رہی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ وہی راوی ہیں جنہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر صحابی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھت کے اوپر کرتے ہوئے، حاجت کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ آپ کی پیٹھ مبارک قبلے کی طرف تھی، تو خود بھی پھر اس طرح ان کا فعل ہوا، تو اس سے انہوں نے یہی سمجھا۔